ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں چینل ریئل ریڈرز سے۔ یہ چینل بنایا گیا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ادب سے اور ناول سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانیاں بہت پسند آئیں گی۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور کہانی پسند آنے پر لائک کا بٹن ضرور دبا دیں۔ محترم سامعین، اس میں آپ کی پسند کا بھی خیال رکھا جائے گا اور آپ کی فرمائشیں بھی پوری کی جائیں گی، اور آپ کو اچھی اچھی کتابیں بھی اس چینل پر سننے کو ملیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم کہانی پیش کر رہے ہیں وہ ہے نگہت عبداللہ کے ناول محبت کا حصار۔ اس کی کہانی ہے نارسائی کے عذاب۔ رخشی رخشی، عباد کی پکار نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ میں فوراً کچن سے نکل کر اندر جانے ہی لگی تھی کہ وہ اوپر سے دیوار سے آدھا جھک کر پھر چلایا، رخشی ادھر آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر دیکھو۔ میں نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اوپر آؤ۔ نہیں آ سکتی، چولہے پر دودھ رکھا ہے۔ میں نے کہا تو وہ دانت پیس کر بولا، چولہا بند نہیں کر سکتی؟ 1 منٹ آتی ہوں۔ میں نے اسے مزید بگڑنے سے پہلے بھاگ کر چولہا بند کیا، پھر سیڑھیاں پلانگتی ہوئی اوپر آئی تو وہ جھپٹنے کے انداز میں میری کلائی تھام کر گھسیٹتا ہوا مجھے دیوار کے قریب لے گیا، اور 2 گھر چھوڑ کر تیسری گھر کی چھت پر کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اسے جانتی ہو؟ نہیں، کون ہے؟ میں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ چڑھ کر بولا، میں جانتا ہوتا تو تم سے پوچھتا۔ تو اس طرح ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ میرے منہ پھلانے پر وہ ہنسنے لگا۔ سوری، میں بھول جاتا ہوں کہ تمہارا دل اتنا سا ہے۔ اب رونے مت، کھڑی ہو جانا، مجھے تمہارے آنسوؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر رلاتے کیوں ہو؟ میں کہہ کر دیوار سے نیچے جھانکنے لگی تو وہ میرے بالوں کو جھٹکا دے کر بولا، ابھی میں نے کون سی رلانے والی بات کی ہے؟ بتاؤ، تم بتاؤ، مجھے کیوں بلایا؟ میں نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے پھر اسی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی، شاید نئے لوگ آئے ہیں، مجھے کیا پتا، جا کر پوچھ لو۔ مجھے اس کا بار بار لڑکی کو دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ جب ہی کچھ چڑھ کر کہا، میں جا کر پوچھوں؟ میرے چڑھنے کا نوٹس لیے بغیر وہ تعجب سے بولا۔ تب ہی نیچے سے خالہ پکارنے لگی تو میں جس طرح اس کی پکار پر بھاگی آئی تھی اسی طرح پھر دوڑ لگا دی۔ نیچے آئی تو خالہ ایک پان کے لیے شور مچا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پان لگا کر انہیں تھمایا، پھر کچن میں آ گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی طرح گھن چکر بنی ہوئی ہوں۔ حالانکہ اس گھر میں زیادہ افراد بھی نہیں ہیں، اور اب تو صرف 3 یعنی خالہ، عباد اور میں ہی تھے۔ پھر بھی ایک ہنگامہ رہتا تھا، کیونکہ نہ صرف خالہ بلکہ عباد بھی یہی چاہتا تھا کہ ہونٹوں سے بات نکلتے ہی پوری ہو جائے۔ اب میں پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ پہلی پکار کے بعد دوسری بار کسی کو پکارنے کی زحمت نہ ہو، لیکن یہاں کسی کو صبر ہی نہیں تھا۔ میرے پہنچنے تک خالہ اپنا گلا خشک کر چکی ہوتی تھی۔ یہی حال عباد کا تھا، اور میں قصور شاید اپنا ہی تھا۔ اس میں بھی قصور ان کا نہیں تھا، میرا اپنا ہی تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی خالہ کو بالکل چارپائی پہ بٹھا دیا تھا۔ اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، نہ کوئی گلہ، بلکہ میں ہر کام شوق سے کرتی تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی، کیونکہ تھکن تو وہاں ہوتی ہے جہاں لگن نہ ہو اور خود پر جبر کرنا پڑے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شروع میں تو شاید میرے لاشعور میں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کام میں کوتاہی کی تو خالہ مجھے واپس ابا کے پاس بھیج دیں گی، جہاں سے وہ خود مجھے سوتیلی ماں کے ظلم سے نکال کے لائی تھی، اور دوبارہ وہاں جانے کے خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں جی جان سے خالہ کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ اس کے بعد جب ایک روز میں نے خالہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ مجھے اپنے عباد کی دلہن بنائیں گی، تب سے ہر کام میں لگن اور محبت کے ساتھ کرتی تھی۔ گو کہ عباد نے براہ راست مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے دیکھنا چاہتا تھا، وہ جتنی دیر گھر میں رہتا میرے آس پاس منڈلاتا، اس سے یہی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ کبھی موسم کی تبدیلی کے باعث ہی میرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا تو بے چین ہو جاتا۔ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک میری بے نام سی اداسی سمیٹ نہیں لیتا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ بے شک وہ زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن اس کا ہر انداز تو ظاہر کرتا تھا۔ جب ہی میرے خواب اس گھر سے شروع ہو کر اسی گھر پر ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا تھا۔
یہی میرا گھر تھا اور اپنے گھر کے دکھ میں اتنے ہی عزیز ہوتے ہیں جتنے سکھ۔ بہرحال میں بہت مگن سی تھی۔ اس وقت میں دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر خالہ کے پاس آ کر لیٹی اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ بعد آ گیا۔ یہ اس کے آفس کے آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے خالہ نے فوراً تشویش سے پوچھا، خیر تو ہے، اس وقت کیسے آ گئے ہو؟ بس آج کام اتنا نہیں تھا اس لیے آ گیا، کھانا ہے؟ آخر میں اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی، ہاں لاتی ہوں۔ فوراً مت لانا، میں پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لوں، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور کیونکہ روٹی پکانی تھی اس لیے میں بھی اس کے پیچھے نکل کر کچن میں آ گئی۔ میرا خیال تھا روٹی ڈالنے تک وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل چکا ہوگا، لیکن جب میں ٹرے میں کھانا رکھ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ موجود نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ کر خالہ سے پوچھنے آ رہی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کھانا جلدی مت لانا۔ جلدی کہاں، روٹی پکانے میں کچھ دیر لگی ہے، میں فوراً بول پڑی۔ اور یہ تو منہ دھونے کی بجائے اوپر کہاں چلے گئے تھے؟ کام تھا، مجھ سے کہا ہوتا۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ تم سے ہی کہوں گا، فکر نہیں کرو، وہ کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آتے ہی کھانے میں مصروف ہو کر مجھے بالکل بھول گیا، یعنی بیٹھنے تک کو نہیں کہا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے پکارا بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ میں شدت سے محسوس کرتی ہوئی کمرے سے نکل آئی، لیکن مجھے کہیں چین نہیں پڑا، نہ کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔ شام کو چائے کے لیے خالہ کو کہنا پڑا اور میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن بہت بے دلی سے چائے بنائی۔ پہلے خالہ کو دی، پھر خاموشی سے اس کے کمرے میں رکھ آئی اور تار پر سے کپڑے اتار کر طے کرتی رہی۔ میں تار پر سے کپڑے اتار کر طے کر رہی تھی کہ وہ پکارتا ہوا آ گیا، رکھی تم چائے نہیں پی رہی؟ نہیں، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا، میں نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے اپنا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو پھر میں بھی نہیں پی رہا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں پی رہے؟ جب تمہارا دل چاہے گا تو ساتھ پیئیں گے۔ اس نے مسکرا کر کپ زبردستی میرے ہاتھ میں تھما دیا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ تو میں نے کچھ حیران ہو کر اس کے پیچھے دیکھا، پھر کچن میں آ کر دوبارہ چائے بنا دی اور 2 کپ لے کر اوپر آئی تو وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور گنگنا رہا تھا، یہ تیرا آنا چپکے چپکے۔ میں مسکراتی ہی اس کی نظروں کے عین سامنے رکی تو اس نے گنگنانا بند کر دیا اور یوں ہی لیٹے لیٹے میرے ہاتھ سے 1 کپ لے کر پوچھنے لگا، اماں کیا کر رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں بتا کر اسی چارپائی پر بیٹھنے لگی تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور غالباً اپنی بے ساختہ حرکت کو چھپانے کی خاطر ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید مجھ پر میری بے تکلفی جتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میں سمجھ کر اپنے آپ میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور بیٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر چائے کا سپ لیتے ہوئے میں نے دیکھا اس تیسرے گھر کی چھت پر اس روز والی لڑکی مجھے دیکھتے ہی بوکھلا کر بھاگ رہی تھی، جس پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تو عقب سے وہ پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ وہ لڑکی میں اسی طرح ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹ کر بولی، مجھے دیکھ کر یوں بھاگی جیسے پتہ نہیں چڑیل سمجھ گئی ہو۔ عباد نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو میں چیخ پڑی، میں چڑیل لگتی ہوں؟ میں اپنی نہیں اس کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی ہو، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی حسین لڑکی یہاں اس چھوٹے سے گھر میں کیا کر رہی ہے، اسے تو اسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خاصے جذباتی انداز میں بولتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میرے عقب میں نظریں دوڑا کر پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ؟ کون؟ میں اس کے لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر بولی، وہی۔ وہ جانے کیوں خاموش ہو گیا، پھر قدرے توقف سے کہنے لگا، سنو، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، کرو گی نا؟ پہلے کبھی کسی کام کو منع کیا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر یوں خاموش ہو گیا جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ کیسے کہے۔ کتنی دیر بعد مجھے ٹوکنا پڑا، تم نے کام نہیں بتایا؟ ہاں، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہیں بس میرا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ کچھ رک کر بولا تو میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ جو لڑکی ابھی تمہیں دیکھ کر بھاگی تھی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔
تم اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو یا ایسا کرو اس سے دوستی کر لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اس سے دوستی کر لو، اس طرح وہ یہاں آنے جانے لگے گی تو میری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو تم کیوں ملنا چاہتے ہو اس سے؟ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ بے وقوف، اب یہ بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ ویسے تم سمجھ کر کرو گی کیا؟ تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ وہ میرا مذاق اڑا کر اس چھت پر دیکھنے لگا، جس طرح اس کی نظریں بے قراری سے بھٹک رہی تھیں، اس سے میں بہت کچھ سمجھ گئی۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر تک میں اس کی ایک ایک حرکت دیکھتی رہی۔ وہ جو صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے دیکھنا چاہتا تھا، میری ایک پل کی آرزو آزردگی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دل کے دروازے کسی اور پر وا کیے کھڑا تھا اور میں یہاں سے وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے یک بارگی اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اتنا کہ صبح بخار میں جل رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہو گیا۔ رات تو تم اچھی بھلی تھی، پھر ایک دم سے بخار کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے مجھے تشویش سے پوچھا تو میں چٹک گئی۔ کیوں میں بیمار نہیں ہو سکتی؟ انسان ہوں میں بھی، یا تم نے مجھے مشین سمجھ لیا ہے؟ میں نے تو نہیں سمجھا، تمہیں خود شوق ہے مشین بننے کا۔ وہ میرا تیز لہجہ نظر انداز کر کے آرام سے بولا، پھر خالہ کو میری دوا کے اوقات سمجھا کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سوچا۔ جب اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو پھر میرا اتنا خیال کیوں کرتا ہے؟ میرے لیے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اس کی بلا سے میں مروں یا جیوں؟ اٹھو ناشتہ کر لو۔ وہ شاید خود ہی ناشتہ بنا کر لے آیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹایا تو خالہ کہنے لگی، اٹھو بیٹی، کچھ کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا خالہ، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی۔ اس نے میری کلائی تھام کر زبردستی مجھے اٹھا کر بٹھایا، پھر ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ سب تمہیں کھانا ہے، اس کے بعد دوا بھی پینی ہے اور سارا دن آرام کرنا ہے، سمجھی؟ میں آرام کروں گی؟ گھر کا کام کون کرے گا؟ تم نہیں کرو گی۔ وہ پھر کمرے سے نکل گیا تو میں نے خالہ کو دیکھا، پھر ان کے کہنے پر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے بعد خالہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دوا پلا کر لٹایا تو میرا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ کتنی ظالم تھی وہ یہ محبتیں، یہ شاید میں ہی نادان تھی۔ پھر دوا کے زیر اثر میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب خالہ نے مجھے کچھ کھلانے اور دوا دینے کے ارادے سے اٹھایا تو اس وقت میرا بخار اتر چکا تھا، لیکن کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے میں سوپ، سلائس اور دلیا دیکھ کر میرا منہ بن گیا۔ آپ نے کیا کھایا ہے خالہ؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ کوئی چٹخارے دار چیز ہوگی تو وہی کھاؤں گی۔ دال روٹی عباد نے پکائی تھی، دال اور روٹی بازار سے لایا تھا۔ تمہارے لیے یہ سوپ اور دلیا بھی اسی نے بنایا ہے، خالہ نے بتایا تو میں نے تعجب سے پوچھا، عباد آفس نہیں گیا؟ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ سارا دن پریشان رہا ہے، ابھی کہہ کر گیا ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر تھوڑا سوپ پلا دوں۔ وہ پھل لے کر آتا ہے، بس آتا ہوگا، تم جلدی سے یہ ختم کرو۔ خالہ نے میری توجہ سوپ کی طرف دلائی تو میں نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تبھی دروازے پر دستک سن کر خالہ اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کے ساتھ اس چھت والی لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر غم اور غصے کے ساتھ جانے کیسی لہر اٹھی تھی جس نے میری آنکھیں نم کر دیں۔ السلام علیکم، لڑکی مجھے سلام کرنے کے ساتھ کہنے لگی، ہم لوگ ابھی حال ہی میں یہاں آئے ہیں، آس پاس کے تقریباً سبھی گھروں سے خواتین ہمارے ہاں آ چکی ہیں، ایک آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کر ملاؤں۔ میرا نام الماس ہے۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا، نہ جواب میں اپنا تعارف کرایا۔ اس کے برعکس میری پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگی تھی، جیسے مجھے اس کا آنا سخت ناگوار گزرا ہو، اور حقیقت تو یہی تھی جس پر میں نے مروتاً بھی پردہ نہیں ڈالا۔ خالہ کچھ چھٹپٹا کر اس سے کہنے لگیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹی، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ کل تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، غالباً کہنے جا رہی تھی کہ کل چھت پر تو تم ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی، اور میرا دل چاہا کہہ دوں میری اس حالت کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم، لیکن میں نے ہونٹ بیچ لیے۔ تب وہ کرسی پر میرے پلنگ کے قریب کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں، یہ بات صبح ہی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا،
میری بجائے خالہ نے جواب دیا تو اس نے فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کون عباد؟ اس کے لہجے میں جلد جاننے کی بے قراری تھی۔ خالہ کے بتانے سے پہلے وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر دروازے میں یوں جم گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، اور ان چند لمحوں میں میرے دل پر کیسی کیسی قیامتیں گزری تھیں۔ خالہ، ضبط کرتے کرتے میں نے چیخ کر پکارا، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں گم ہو جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ خالہ وہیں موجود تھی، پریشان ہو کر میرے کندھے تھام لیے، جبکہ وہ دونوں چونک کر میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے سینے پر ہاتھ رکھے اور دوہری ہوئی تو عباد پھلوں کا چھاپر پہنتے ہی میرے قریب چلا آیا۔ رکشی، کہاں درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کو لے آؤں؟ دیکھو اس طرح نہیں کرو اماں، آپ نے اسے سوپ پلایا تھا، وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا، اور میں نے اس وقت تک اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جب تک وہ لڑکی چلی نہیں گئی۔ اصل درد تو وہی تھا۔ اس کے بعد میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد مجھے عباد کی آواز سنائی دی۔ وہ خالہ سے پوچھ رہا تھا، اماں پہلے بھی اسے ایسے کبھی درد ہوا ہے؟ نہیں۔ میرے بالوں میں حرکت کرتی ہوئی خالہ کی انگلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ یہ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی تو سکون سے سو رہی ہے، سونے دیں، صبح میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ عباد میری نیند میں خلل کے خیال سے بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے لہجے میں تشویش میں محسوس کر رہی تھی، اور میرا دل چاہا میں ساری زندگی اسی طرح اسے اپنے آپ میں الجھائے رکھوں، ایک پل کو بھی اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہونے دوں۔ لیکن اس کمبخت کا جادو چل گیا تھا۔ جب ہی میں اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتی گئی تھی، وہ ہر دوسرے دن موجود ہوتی، اور عین اس وقت جب عباد کے آنے کا وقت ہوتا۔ حالانکہ میں اسے منہ نہیں لگاتی تھی، اور خالہ کو بھی اس کا ہر دوسرے دن آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو مروتاً انہوں نے خوش اخلاقی برت لی تھی۔ اس کے بعد ان کی تیوری چڑھ جاتی، پھر بھی اس نے آنا نہیں چھوڑا۔ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ کئی بار میں نے سوچا اسے کھری کھری سنا دوں، لیکن میں بات سے ڈرتی تھی، جو پہلے ہی میرے اور خالہ کے اس کے ساتھ نامناسب رویے پر ہم سے نالاں رہنے لگا تھا۔ اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی، اس کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان سے چائے کا پوچھ لو؟ عباد نے الماس کے سامنے مجھے اس بری طرح ٹوکا کہ احساس توہین سے میں کنگ ہو کر رہ گئی، اور چاہا کہ وہاں سے ہٹ جاؤں، لیکن الماس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نے ایک دم میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں تڑح کر بولی تھی، کون مہمان؟ ہر روز کوئی منہ اٹھا کے چلا آئے تو اسے مہمان نہیں کہتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ زور سے دھڑا۔ تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، اور اگر تمہیں زیادہ ہی مہمانداری کا شوق ہے تو خود چائے بنا لو۔ میں کہتی ہوئی بھاگ کر اندر چلی گئی، کیونکہ میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا تھا، اور الماس کے سامنے میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ خالہ کی گود میں سر رکھ کر بہت روئی۔ مسلسل ایک ہی جملہ کہے جا رہی تھی، عباد نے مجھے اس کے سامنے ذلیل کیا ہے، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ خالہ مجھے چپ کرانے کے ساتھ عباد کو کم، الماس کو زیادہ کوسنے لگی۔ وہ ساری فساد کی جڑ تھی تو وہی، لیکن مجھے اب عباد پر غصہ تھا کہ وہ کیوں اسے اتنی لفٹ کرا رہا ہے۔ اس کی شے نہ ہوتی تو وہ کہاں اتنی جرأت کر سکتی تھی۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد عباد بہت تلملایا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ اماں، آپ کو الماس کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ خالہ نے الٹا اسے لٹارنا چاہا کہ وہ بول پڑا، میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ آپ کل ہی میرا پیغام لے کر اس کے گھر جائیے گا۔ اس نے کھڑے کھڑے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ یوں لگا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میرے خواب جو اس گھر سے شروع ہو کر اس گھر پر ختم ہوتے تھے، سب چکنا چور ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ میری شادی ہوگی تو صرف اسی سے، اور بس۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے سختی سے نچلا ہو دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایسی کشیدگی سمٹ آئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ عباد نے مجھ سے اور خالہ سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ صبح بہت خاموشی سے ناشتہ کر کے نکل جاتا، شام کو آتا تو اپنے لیے خود ہی چائے بناتا، پھر جو چھت پر جا کر بیٹھتا تو رات کو ہی اتر کر آتا تھا۔ اس دوران میں جلے
پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی رہتی تھی۔ خالہ کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ وہ الماس کے گھر نہیں جائیں گی۔ کتنی بار میرے سامنے رو چکی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ ڈائن جانے کہاں سے بیچ میں آ گئی، اور سوچتی تو میں بھی ایسا ہی تھی، اور چاہتی تھی کہ خالہ اس طرح اپنی ضد پر قائم رہیں، لیکن یہ بات کی ناراضگی بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی، اور اس روز وہ جیسے ہی چھت پر گیا میں دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑی۔ سنو، تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے کہا تو اس نے فوراً پلٹ کر میری طرف دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بتاؤ نا، میرا کیا قصور ہے؟ میری عاجزی پر وہ طنز سے بولا، کوئی قصور نہیں ہے تمہارا، تم تو بہت معصوم ہو، ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دانت پیس کر بولا، خبردار میرے سامنے ٹسوے بہائے تو سارا وقت اماں کو پٹی پڑھاتی رہتی ہو اور میرے سامنے معصوم بنتی ہو۔ میں قسم لے لو میں نے خالہ سے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی۔ زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ میرے آنسوں سے قدرے نرم پڑ گیا۔ تم پہلے اپنی ناراضگی دور کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں نے کہا تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ایک شرط پر کروں گا، اگر جو تم اماں کو الماس کے حق میں ہموار کر لو، میری ناراضگی اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ اف، کیسا ظالم تھا! پھر بھی میں نے اس کی شرط مان لی، اور اس روز سے خالہ کی خوشامدیں کرنے لگی تھی، اور خالہ بھی مانی تو اسی شرط پر کہ پہلے وہ میری شادی کریں گی، اس کے بعد الماس کے ہاں جائیں گی، جس پر عباد نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ شاید اسے بھی یہی مناسب لگا تھا، کیونکہ خالہ نے سب کو بتا رکھا تھا کہ میں ان کی بہو بنوں گی، پھر بھلا کوئی کیسے میرے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو بس عباد کی خوشی چاہتی تھی، اور وہ ان دونوں بہت خوش تھا۔ روزانہ میری جہیز کے دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لا کر خالہ کو دیتا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر شادی کے اخراجات کی لسٹ بناتا، اور جب خالہ کہتی کہ کہیں اچھا رشتہ ملے گا تب ہی شادی ہوگی، تو اس پر وہ انہیں اطمینان دلاتا کہ فکر نہیں کریں، بہت اچھا رشتہ ملے گا، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ جانے وہ اس سلسلے میں خود کوئی کوشش کر رہا تھا یا کیا تھا، میں بہرحال سمجھنے سے قاصر تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بڑی شدت سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے میرے لیے کوئی نہ آئے، ساری زندگی یہ بات کی اسی انتظار میں گزر جائے، لیکن مجھ حرمہ نصیبی کی دعاؤں میں بھی اثر نہیں تھا، جیسے میری برسہ برس کی محبت اس پتھر کو نہیں پگھلا سکی تھی۔ مجھے سمیر کے پرپوزل پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں تو شاید کہیں بھی اعتراض نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر، اور ابھی بھی اپنے بیٹے سے زیادہ انہیں میرا خیال تھا۔ اگر ان میں ذرا سی بھی خود غرضی ہوتی تو آرام سے بات کی شادی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے پہلے میرا گھر آباد کرنا چاہا، جیسے ہر ماں بہو لانے سے پہلے بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال سمیر کے بارے میں زیادہ چھان بین کی ضرورت تو یوں ہی نہیں تھی کہ وہ اسی محلے میں رہتا تھا، اس کی والدہ کا ہمارے یہاں زیادہ تو نہیں لیکن آنا جانا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلی بار خالہ کو انہی سے یہ کہتے سنا تھا کہ وہ مجھے اپنے عباد کی دلہن بنائیں گی۔ اس کے بعد بھی ان کا اپنے بیٹے کے لیے جھولی پھیلانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا تو وہ بھول گئی تھی یا پھر عباد اور الماس کا چکر معلوم ہو گیا تھا۔ دوسری بات زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے، کیونکہ چھت پر کی جانے والی محبت کی آنکھ مچولی جانے کس کس نے دیکھی ہوگی۔ بہرحال بہت جلد میری شادی طے ہو گئی، تو عباد نے خالہ کو ان کا وعدہ یاد دلانا شروع کر دیا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی ہو جائے، اور خالہ مان بھی گئی تھی، لیکن اتفاق سے انہی دنوں الماس کے والدین کسی عزیز کی شادی میں لاہور چلے گئے، جس سے عباد کا سلسلہ آگے بڑھنے سے رہ گیا۔ یوں میری شادی میں اب چند ہی دن رہ گئے تھے، اور پتہ نہیں الماس کے گھر والے چٹ منگنی پر بیاہ پر راضی ہوتے بھی تھے کہ نہیں، اس لیے خالہ اطمینان سے تھی کہ میری شادی کے بعد سہولت سے عباد کی بات چلائیں گی۔ ان دنوں میں بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، کیونکہ اس گھر سے جانے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی حال خالہ کا تھا، جبکہ وہ ستم گھر بہت خوش تھا، جتنی دیر گھر میں رہتا مجھے چھیڑتا رہتا۔ اس کی شوخیاں عروج پر تھیں جو مجھے بہت رلاتی تھیں، اور میں یوں ہی روتی ہوئی اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔
میرے خواب وہی تھے جو اس گھر سے شروع ہو کر اسی گھر پر ختم ہوتے تھے، اور میں نے ٹوٹے خوابوں کی کرسیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی۔ السلام علیکم۔ سمیر کی آواز میں پا لینے کا سرور تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے لگی کہ اس نے ایک دم سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ بہت چھپ لیا تم نے، اب نہیں چھپنے دوں گا، وہ سرشاری سے بولا۔ میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اپنی بالکنی پر کھڑا رہتا تھا، لیکن تم مجھے دیکھتی ہی غائب ہو جاتی تھی۔ تب میں نے امی کو تمہارے ہاں بھیجا تو معلوم ہوا تمہاری خالہ تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کو تیار ہی نہیں، یعنی وہ تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی، جبکہ تمہیں میری دلہن بننا تھا۔ یہ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی سوچ لیا تھا، اور دیکھ لو تم میری دلہن بن گئی۔ آخر میں وہ شرارت سے مسکرایا، لیکن میں اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پوچھو گی نہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے میرا ہاتھ ہلا کر کہا تو میں چونک کر بولی، ہاں کیسے؟ الماس کی بدولت۔ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے شہر میں گرفتار ہو کر اپنی نیندیں گنوا بیٹھا ہوں، لیکن تمہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتا کیونکہ تم اپنی خالہ کے گھر رہتی ہو، جہاں اس خوف نے تمہیں بہت محتاط کر دیا ہوگا کہ کہیں خالہ کے گھر میں تمہارے لیے جگہ تنگ نہ پڑ جائے، اور اسی خوف کے باعث تم ان کی ہر بات پر سر جھکانے پر مجبور ہو۔ تب الماس نے میرے سامنے تجویز رکھی کہ تمہارے بجائے اگر عباد کا دھیان ہٹایا جائے تو میرا راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا، اور اس کے لیے الماس کو زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑا۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارا کزن کتنی جلدی میری کزن کی جال میں پھنس گیا تھا۔ الماس آپ کی کزن ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، صرف کزن ہی نہیں، میری محسن بھی ہے۔ اس کی بدولت میں تمہیں یعنی اپنی محبت کو پا سکا ہوں۔ تھینک یو الماس، تھینک یو، اس نے آنکھیں بند کر کے بہت سرشاری سے کہا۔ پھر ایک دم میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، تم خوش ہو نا؟ میں نے پلکیں جھکا لی اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر، لیکن وہ اعتراف سمجھ کر بہت خوش ہو گیا، اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں الماس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، پرسوں ہم لاہور جائیں گے الماس کی شادی میں، اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ سوچنا۔ الماس کی شادی؟ میں نے بے اختیار پلکیں اٹھائیں تو میری آنکھوں سے چند قطرے ٹھلک گئے تھے، جنہیں وہ بہت احتیاط سے اپنی انگلیوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، ارے یہ انمول موتی کیوں لٹا رہی ہو؟ میرے پاس اور ہے کیا جو میں الماس کو دے سکوں، اور جسے صبح معلوم ہوگا کہ نارسائی صرف میرا ہی نہیں اس کا بھی مقدر ہے۔ میں نے پلکیں موند کر دکھ سے سوچا تھا۔ جی سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری